السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ صلاۃ التسبیح نماز کی فضیلت کیا ہے۔ اس نماز کو پڑھنے کا فل طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے عزیز نوجوانوں، آپ اچھی طریقے سے میری ویڈیو کو دیکھیے، اسکپ مت کیجیے، خود بھی دیکھیے، اپنے دوستوں کو بھی بھیجیے تاکہ وہ بھی دیکھے۔ انشاءاللہ میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں کہ اس نماز کا فل طریقہ، اس نماز کو پڑھنے کا فل طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے میں اس نماز کی فضیلت آپ کو بتا دوں۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے عزیز نوجوانوں، اس نماز کی فضیلت حدیث شریف میں بہت زیادہ آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نماز کی تعلیم فرمائی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نماز کو تم پڑھو، روزانہ پڑھو، ہر دن پڑھو۔ اگر تم روزانہ اس نماز کو پڑھ نہیں سکتے تو ہفتے میں پڑھا کرو، اور اگر ہفتے میں بھی پڑھ نہیں سکتے تو تم مہینے میں پڑھا کرو، اور اگر مہینے میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو تم سال بھر میں ایک مرتبہ پڑھا کرو، اور اگر سال بھر میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو پوری زندگی میں، پوری عمر میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ میرے بھائیوں، پوری زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نماز کو پڑھنے سے تمہارے صغائر گناہ، کبائر گناہ، چاہے وہ چھپی ہوئی ہو، چاہے وہ کھلی ہوئی ہو، چاہے وہ ظاہری طور پر ہو، اعلانیہ طور پر ہو، جان کر ہو، بھول کر ہو، ہر گناہ آپ کے معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ اس نماز کی اتنی فضیلت آئی ہے، اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیز نوجوانوں، ہمیں اس نماز کی اہتمام کرنا چاہیے۔ تو آئیے اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس نماز کو پڑھنے کا فل طریقہ کیا ہے۔ اب اچھی طریقے سے سمجھ جائیے، پوری ویڈیو کو اچھی طریقے سے آپ دیکھیے، اسکپ مت کیجیے، آپ اچھی طریقے سے دیکھیے، انشاءاللہ یقیناً آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ کہ اس نماز کو فل طریقہ پڑھنے کا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تاکہ آپ کی ہر پریشانی، ہر دقت آپ کی کلیئر ہو سکے۔ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آرام سے آپ دیکھیے، اطمینان و سکون کے ساتھ آپ دیکھیے۔ تو آئیے حضرات، میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس نماز کا فل طریقہ کیا ہے۔ آپ یہ جو نماز ہے صلاۃ التسبیح نماز، یہ 4 رکعت نماز ہے۔ یہ کتنی رکعت نماز ہے؟ 4 رکعت نماز۔ اب کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ عربی میں نیت کریں، دل کے ارادے کے نام ہی نیت ہوتا ہے۔ آپ دل میں ارادہ کر لیجئے، آپ کی نماز ہو جائے گی، آپ کی نماز ہو گئی، آپ کی نیت ہو گئی۔ اب کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم زبان سے نیت کریں یا ہم عربی میں نیت کریں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی کہنا چاہتا ہے عربی میں نیت تو کہہ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، آپ کہیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ عربی میں نیت کہنا چاہتے تو کہیے۔ آپ عربی میں نیت اس طرح کر لیجئے، نویت ان اصلی للہ تعالی 4 رکعات صلاۃ تسبیح سنت رسول اللہ تعالی متوجہ الی جہت الکعبۃ الشریفۃ، اللہ اکبر۔ آپ عربی میں نیت اس طرح کر لیجئے۔ اگر آپ عربی میں نہیں جانتے ہیں، اب کوئی حرج نہیں ہے، آپ دل میں ارادہ کر لیجئے کہ میں 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، بس آپ کی نماز ہو گئی۔ اب کوئی دقت نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے آپ عربی میں نیت کریں، دل کے ارادے کے نام ہی نیت ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس کو پڑھنے کا فل طریقہ کیا ہے۔ میں یہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیجئے۔ کیا کہنا ہے آپ کو؟ تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ثنا پڑھنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ کو 15 مرتبہ تیسرا کلمہ جو ہوتا ہے، 15 مرتبہ یہ کلمہ کو کہنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بس اتنا کہنا ہے۔ اگر کوئی اسی کلمہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، اگر اس کو کہنا کوئی چاہتا تو کہہ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر طریقہ ہے کہ آپ اتنا ہی کہیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بس اتنا کہیے۔ کتنا مرتبہ؟ 15 مرتبہ۔ جب آپ کی 15 مرتبہ مکمل ہو جائے، کمپلیٹ ہو جائے، اس کے بعد آپ کو اعوذ باللہ پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ پڑھنا ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ کی قرات کرنی ہے، اس کے بعد آپ کو کوئی دوسری سورت ملانی ہے، کوئی دوسری سورت ملانی ہے آپ کو۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت ملائیں۔ اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پھر اسی کلمے کو، اسی دعا کو کتنا مرتبہ؟ پھر 10 مرتبہ آپ کو کہنا ہے۔ رکوع میں جانے سے پہلے
یعنی دوسری صورت ملانے کے بعد 10 مرتبہ اسی دعا کو، اسی کلمے کو آپ کو کہنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یعنی کتنا مرتبہ ہو گیا؟ 15 اور 10 25 مرتبہ ہو گیا، 25 مرتبہ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیے، رکوع کی تسبیح کہنے کے بعد پھر اسی دعا کو آپ 10 مرتبہ کہیے۔ کتنا مرتبہ؟ 10 مرتبہ۔ یعنی 25 اور 10 کتنا ہو گیا؟ 35 ہو گیا۔ آپ جب رکوع سے کھڑے اٹھیں، سمیع اللہ لمن حمدہ کہے، ربنا لک الحمد، پھر اس کے بعد اسی دعا کو کتنا مرتبہ؟ 10 مرتبہ کہیں۔ تو آپ کا ہو گیا 15 10 25۔ اس کے بعد پھر رکوع میں جانے کے بعد تسبیح کے بعد 10 35، اور جب آپ کھڑے ہوئے، رکوع سے کھڑے ہو، تو اس وقت پھر آپ کو 10 مرتبہ کہنا ہے، یعنی آپ کا ہو گیا 45 مرتبہ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ جب سجدے میں جائیں تو سجدے کی تسبیح کہنے کے بعد اسی دعا کو 10 مرتبہ کہیں، یعنی 45 اور 10 55 مرتبہ ہو گیا۔ پھر جب آپ سجدے سے بیٹھے، جسے ہم لوگ جلسہ کہتے ہیں، بیٹھے، تو اسی وقت پھر اسی دعا کو آپ 10 مرتبہ کہیے۔ کتنا مرتبہ ہو گیا؟ 65 مرتبہ ہو گیا۔ پھر جب دوسرے سجدے میں جائیں، دوسرے سجدے میں جانے کے بعد تسبیح کو کہیں، اس کے بعد کم سے کم 3 مرتبہ تسبیح کہیے۔ تسبیح کہنے کے بعد اسی دعا کو پھر 10 مرتبہ کہیں، آپ کا ہو گیا کتنا؟ 75 مرتبہ۔ 65 اور 10 75 مرتبہ، یعنی ہر ایک رکعت میں آپ کو 75 مرتبہ کہنا ہے۔ اسی طرح آپ کو ہر ایک رکعت میں 75 مرتبہ کہنا ہے۔ اسی طرح 4 رکعت میں آپ کی کتنی مرتبہ یہ دعا ہو جائے گی؟ 300 مرتبہ یہ ہو جائے گی۔ کتنی مرتبہ؟ 300 مرتبہ یہ ہو جائے گی۔ اب اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، آپ کو کیا کرنا ہے؟ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہاتھ باندھنا ہے، ثنا پڑھنا ہے، اس کے بعد اسی دعا کو 15 مرتبہ کہنا ہے، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ کہنا ہے، پھر سورہ فاتحہ کی قرات کرنا ہے، پھر کوئی دوسری سورت ملانا ہے، اس کے بعد پھر اسی دعا کو 10 مرتبہ کہنا ہے، پھر رکوع میں کہنا ہے، پھر رکوع سے جب اٹھیں تو اسی دعا کو پھر 10 مرتبہ کہنا ہے، پھر جب سجدے میں جائیں تو سجدے کی تسبیح کے بعد پھر 10 مرتبہ کہنا ہے، سجدے سے جب بیٹھے جلسہ میں تو پھر اسی تسبیح کو، اسی دعا کو 10 مرتبہ کہنا ہے، پھر جب دوسرے سجدے میں جائیں تو دوسرے سجدے کی تسبیح کے بعد پھر اسی دعا کو کیا کرنا ہے؟ 10 مرتبہ کہنا ہے۔ اسی طرح آپ کی مکمل کمپلیٹ کتنی مرتبہ ہو گئی؟ 75 مرتبہ، یعنی ہر ایک رکعت میں 75 مرتبہ آپ کو کہنا ہے۔ اس کے بعد آپ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں تو آپ کو پہلے 15 مرتبہ اسی دعا کو کہنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 15 مرتبہ۔ دوسری رکعت میں بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ پہلی رکعت میں پڑھ چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اب سورہ فاتحہ کی قرات کرنی ہے، پھر کوئی دوسری سورت ملانی ہے، پھر دوسری سورت ملانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پھر 10 مرتبہ اسی دعا کو کہے۔ 25 ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جب آپ رکوع میں جائیں تو رکوع کی تسبیح کہنے کے بعد سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کم سے کم کہیں، کہنے کے بعد پھر اسی دعا کو 10 مرتبہ کہے۔ 35 ہو گیا۔ پھر جب رکوع سے کھڑے ہو جائیں، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد اسی تسبیح کو، اسی دعا کو 10 مرتبہ کہے۔ 45 ہو گیا۔ پھر جب آپ سجدے میں جائیں تو سجدے میں پھر اسی تسبیح، سجدے کی تسبیح کہنے کے بعد اسی دعا کو پھر 10 مرتبہ کہیں۔ جب سجدے سے آپ بیٹھ جائیں جلسہ میں پھر اسی دعا کو 10 مرتبہ کہیں۔ پھر جب دوسرے سجدے میں جائیں، سجدے کی تسبیح کہنے کے بعد اسی دعا کو 10 مرتبہ کہیں، یعنی اسی طرح آپ کی 75 مرتبہ یہ بھی ہو گئی، یعنی ہر ایک رکعت میں 75 مرتبہ آپ کا کل پورا مکمل ٹوٹل 4 رکعت نماز میں آپ کی ہو جائے گی 300 مرتبہ۔ تو یہ ہے صلاۃ التسبیح نماز پڑھنے کا فل طریقہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور برائے مہربانی آپ اس میرے ویڈیو کو، اس میری میسیج پیغام کو آپ اپنے دوستوں کو بھیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔